بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قیام اور ہمارے صیام کو قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان کو پھوٹ پھوٹ کر بھر دے، اور ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کروا دے. آمین یا رب العالمین. خلافت عباسیہ کا دور ہے، ہجری 500 ہجری ہے. اس دور میں ایک صاحب پیدا ہوئے جن کی زندگی ہم آج سننے والے ہیں. یہ اپنے علاقے کے وزیر تھے، بلکہ ان کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے، مورخین یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں پوری اسلامی تاریخ میں وزیر جتنے بھی گزرے ہیں، ان کی اگر لسٹ نکالی جائے، سر فہرست 2 وزیر نظر آئیں گے. ان میں سے ایک ہے جن کا نام نظام الملک الطوسی، جن کا ذکر انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں ہم کریں گے. اور نمبر 2 وہ صاحب ہیں جن کے تعلق سے ہم آج گفتگو کرنے والے ہیں. میرے دوستو، یہ جو وزیر تھے، ان کے اخلاق بہت ہی عمدہ تھے، بڑے ہی بلند اخلاق والے تھے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ یہ اپنے مجلس میں بیٹھے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، تو ایک چور کو لایا گیا، ایک قاتل پیش کیا گیا، اور قاتل کے ساتھ جس کو اس نے قتل کیا، مقتول کے خاندان والے بھی آئے ہوئے تھے. جیسے ہم جانتے ہیں اسلام میں قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا ناحق قتل کیا تو اسے بھی قصاصاً قتل کر دیا جاتا ہے. اگر کسی نے کسی کا ناحق قتل کیا، اسے بھی، جس نے قتل کیا اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں قصاص. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندوں، اے عقل رکھنے والوں، غور سے سنو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے بستیوں میں امن ہے، اطمینان ہے، چین ہے. اللہ کہتا ہے. بہرحال قصاص میں اسے بھی قتل کر دیا جائے. اگر جسے قتل کیا گیا اسے کہتے ہیں مقتول. مقتول کے خاندان والوں نے کہا کہ ہمیں قصاص کی ضرورت نہیں، ہمیں پیسے دے دیں. تو ایک اماؤنٹ پر اتفاق کر کے اس قصاص سے آدمی کو بچایا جا سکتا ہے. ایک کو قتل کر دیا، اور جسے قتل کیے وہ خاندان والے جمع ہو گئے، قاضی کے پاس آئے تو فیصلہ یہ ہوگا کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے. اگر مقتول کے خاندان والوں نے کہا کہ اسے قتل مت کریں، ہمیں کچھ پیسے دے دیں، ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، تو قاضی ادھر ایک فیصلہ کرے گا،
ایک اماؤنٹ پر یا پھر کوئی چیز پر اتفاق ہوگا اور اس کے بعد اس قاتل کو رہا کر دیا جائے گا. یہی اسلامی قانون ہے. کب یہ؟ اگر مقتول کے خاندان والوں نے معاف کر دیا تب. اگر وہ لوگ معاف نہیں کریں تو ایسی صورت میں قصاص ہی لیا جائے گا. تو بہرحال اس وزیر کے مجلس میں ایک صاحب آئے اور وہ صاحب قاتل تھے اور مقتول کے خاندان والے کھڑے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ قاتل ہے اور یہ مقتول کے خاندان والے ہیں. تو وزیر نے مسئلے پر غور کیا، دونوں کے مدعا کو سنا، تو آخری میں بات معلوم ہوئی کہ اس قاتل نے ناحق قتل کیا ہے. اس قاتل نے ناحق قتل کیا ہے. تو مقتول کے خاندان والوں نے کہا کہ تو ہمارے حوالے کر دو اسے، ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو وزیر نے کہا کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے بدلے تمہیں پیسہ دے دیا جائے، دیت دے دی جائے، تو کیا تم اسے قبول کر لو گے؟ تو مقتول کے خاندان والوں نے آپس میں گفتگو کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. شروع میں تیار نہیں ہوئے، لیکن یہ جو وزیر تھے ان لوگوں سے لمبی گفتگو کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور بہت دیر تک ان سے جھگڑتے رہے، گویا کہ یہ قاتل کا رشتہ دار ہے، حالانکہ قاتل سے کوئی تعلق نہیں. جھگڑتے رہے یہاں تک کہ خاندان والوں کو انہوں نے مجبور کیا کہ پیسے لے لیں، اور خاندان والوں نے اتفاق کیا، اس کے بعد پیسے لینے کے لیے تیار ہو گئے. تو انہوں نے ان لوگوں کو 600 دینار دیے. 600 دینار دیے، اور ایک دینار میرے دوستو 12 درہم کا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں 2 درہم میں ایک اونٹ خریدا جا سکتا ہے. تو آپ حساب لگا لیں کہ 600 دینار ایک کتنی قیمتی رقم ہوگی. تو 600 دینار دے کر ان لوگوں کو بھیج دیے، اور اس کے بعد اس قاتل کو بلا کر کہا کہ تمہیں بہت بڑی غلطی کی ہے، ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے. یہ کہہ کے اسے 50 دینار دیے اور اسے بھی بھیج دیے. اور مجلس میں وزیر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، معمولی لوگ تھوڑی ہوتے ہیں مجلس میں وزیر کے، وہ بھی خلیفہ عباسی مشہور خلافت، اور ان کا وزیر اور اس کے مجلس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، اور وزیر کے خاص مشیرین ہوتے ہیں، مختلف قسم کے آفیشیل لوگ ہوتے ہیں. سب نے وزیر کو پکڑ لیا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ قاتل آپ کا رشتہ دار ہے، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ کہا کہ میرا تو رشتہ دار نہیں. تو پھر یہ خامخواہ کی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ اسے تو قتل کر دیا جانا چاہیے تھا، اور اس نے جو غلطی کی ہے اس کے بدلے اسے سڑک میں اسے سولی دینا چاہیے تھا. کسی ایک معمولی آدمی کو اس نے قتل کیا ہے، مظلوم آدمی کو اس نے قتل کیا ہے. تو وزیر نے کہا کہ تم لوگ اس تعلق سے بہت تعجب میں پڑ گئے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ قصہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں قصہ کیا ہے؟ جی. تو وزیر نے کہا کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں قصہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں قصہ کیا ہے. لوگوں نے کہا. تو وزیر نے کہا کہ قصہ یہ ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو کافی فقیر تھا، یتیم تھا، فقیر تھا، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے میرے گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جاتا تھا چل کر. میرے ساتھ کتابیں ہوا کرتی تھی. تو ایک مرتبہ جب میں کتابیں لے کر جا رہا تھا تو میری ملاقات یہ صاحب سے ہو گئی، یہ قاتل سے ہوئی. اور یہ صاحب کے پاس ایک بہت بڑی ٹوکری تھی، وزندار ٹوکری. اور یہ قاتل جو تھا اس زمانے سے یہ غنڈہ قسم کا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ ٹوکری اٹھا لو، کتابوں کو پھینک دو. میں نے کہا کہ میں علم حاصل کرنے والا طالب علم ہوں، اور یہ وزن اٹھانا، یہ ٹوکریاں اٹھانا یہ میرا کام نہیں ہے، آپ چاہیں کسی دوسرے کو ڈھونڈیں. لیکن یہ جو قاتل صاحب تھے جن کے پاس ٹوکری تھی، یہ صاحب مجھے مارنے لگے، جھانٹے مارے. کہا کہ اٹھاؤ ٹوکری کو. میں نے کہا کہ میں ٹوکری نہیں اٹھاؤں گا. اس نے مجھے خوب مارا، اور اتنا مارا کہ میری ایک آنکھ چلی گئی. لوگوں نے تعجب سے کہا کہ آپ صرف ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہوں. مطلب ان خاص لوگوں کو بھی نہیں معلوم کہ یہ صرف ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں. اب تک زندگی میں کسی سے نہیں کہا کہ ان کی صرف ایک آنکھ ہے، کسی سے نہیں کہا. تو لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ آپ کی صرف ایک آنکھ ہے؟ کہا کہ ہاں، میری صرف ایک آنکھ ہے. تو ایک آنکھ پھوڑنے والا یہی قاتل ہے.
لوگوں نے کہا کہ بچپن میں آپ کو مارا، ذلیل کیا، آپ کی آنکھوں پھوڑا اور اس کے بعد قتل کر کے آپ کے مجلس میں آیا، تو اس کے تو چھچھے اڑا دینا چاہیے، ہے نا؟ اسے اتنا پیٹنا چاہیے کہ اس کے جسم سے اس کی چمڑی کو اتار دینا چاہیے. لیکن آپ نے اتنا زبردست معاملہ کیا اور وہ لوگوں کے ساتھ جھگڑتے رہے بہت دیر تک. تو وزیر نے کہا کہ نہیں، چونکہ میں اسے جانتا ہوں اور جسے بھی ہم جانتے ہیں اس کے ساتھ بہت اچھائی کرنی چاہیے، اور یہ مجلس میں آیا تو میں آج وزیر ہوں. اس زمانے میں تھا چھوٹا بچہ، لیکن آج میں وزیر ہوں. میرے ماتحت کتنی طاقت ہے آپ لوگ جانتے ہیں، اور جس کے پاس طاقت ہے، طاقت رکھنے کے باوجود اگر وہ لوگوں کو معاف کرے، اس کا مرتبہ اللہ کے پاس بہت بڑا ہے. تو اللہ کے پاس اجر حاصل کرنے کے لیے میں نے نہ کہ صرف اسے معاف کیا بلکہ ہاتھ میں 50 دینار دے کر بھیجے. آپ نے اس سے پہلے کسی ایسے قسم کے آدمی کو سنا؟ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا آدمی گزرا ہے یا پھر آپ نے کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا. اس لیے میں نے یہ صاحب کا اختیار کیا کہ آج اس مبارک مجلس میں یہ صاحب کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں. آخر یہ زبردست آدمی کون تھا؟ اتنا عمدہ اخلاق والا کون تھا؟ میرے دوستو، اخلاق اچھے ہونا یہ مومنین کی صفات ہے. اچھے اخلاق والے ہونا یہ مومنین کی صفات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں ادخل ما يدخل الناس الجنہ تقوى اللہ وحسن الخلق. جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے دل میں تقوی ہوتا ہے اور جن کے اخلاق سب سے بہتر ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہوتا ہے. اور اچھے اخلاق کیا ہے میرے دوستو؟ آدمی صبر والا ہو، آدمی کا دامن پاک ہو، آدمی کے اندر حکمت ہو، آدمی کے اندر دلیری ہو، آدمی کے اندر جلد بازی نہ ہو، آدمی اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھے اور جو بھی کہے سوچ سمجھ کر کہے، لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرے. یہ سب اچھے اخلاق ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا المعطئون اکنافا والذین یألفون ویؤلفون وَإِنَّ أَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن میرے قریب تم میں سے وہ لوگ ہوں گے، اور قیامت کے دن میں ان سے سب سے زیادہ محبت کروں گا اور انہیں سب سے زیادہ قریب کروں گا. وہ کون ہے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. المعطئون اکنافا، جو نرم مزاج کے ہوتے ہیں، جو بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے نا. سخت تندخو، زبان کڑے ایسے نہیں ہوتے، بڑے ہی نرم مزاج کے ہوتے ہیں، بڑے ہی کریم الاخلاق ہوتے ہیں اور لین الجانب ہوتے ہیں. گفتگو ان کی عمدہ ہوتی ہے اور ان کا لین دین اس میں سچائی پر ہوتا ہے. انہیں کہتے ہیں المعطئون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون. اور لوگ انہیں ملا لیں تو یہ لوگوں سے مل جاتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر تکبری نہیں ہوتی، چھوٹے بڑے میں تفریق نہیں کرتے، مالدار فقیر میں تفریق نہیں کرتے، بلکہ مالداروں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوتا ہے جو غریبوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. لوگوں سے ملایا جائے تو مل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے بعض ڈیفینیشن سنائے. کہا کہ نرم مزاج، لین الجانب اور ڈاؤن ٹو ارتھ جسے انگلش میں کہتے ہیں، ہے نا. چھوٹے بڑے کے ساتھ گھل مل جانا، امیر غریب میں تفریق نہیں کرنا، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور زبان استعمال کر دو صحیح زبان استعمال کرنا، اور جب ملایا جائے تو مل جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگ قیامت کے دن میرے قریب ہوں گے، اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو جھگڑالو ہوتے ہیں، جن کی مزاج میں سختی ہوتی ہے. زبان کھولے تو دوسروں کے سینے چھلنی، زبان کھولے تو خاندان میں جھگڑا، زبان کھولے تو سب کا خیر، سب کو آڑے ہاتھ لے، ہے نا. ایسے لوگ انہیں کہتے ہیں متشدقون، المتفیہقون، الثرثارون. الثرثارون اسے کہتے ہیں جو صرف بکتے رہتا ہے، سوچتا نہیں کیا کہتا، بکتے رہتا ہے، زبان چلاتے رہتا ہے اور سوچتا نہیں کہ زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں اچھے ایمان والے ہونے کے باوجود مجھ سے دور ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں پوچھا کیا تم لوگوں کو معلوم ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، غریب کنگال ہوتا ہے، صعلوک ہوتا ہے، اسی کو ہم مفلس کہتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مفلس اللہ کی نظر میں وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، قیامت کے دن آئے گا اور اس کا اعمال نامہ عملوں سے بھرا ہوا ہوگا، 50 حج کیا ہوگا، 100 عمرے کیے اور فلاں فلاں کام کیا ہے، ڈھیر سارے اس کے لیے کیا ہوں گی، لیکن یہ صاحب نے پڑوسیوں کو اذیت دی ہوگی، انہیں تکلیف دی ہوگی، فلاں کے حق میں کچھ کہا ہوگا، زبان کو بے تحاشا چلائے ہوں گے، لوگ ان سے بیزار ہوں گے، ایسے آدمی کو اللہ مفلس مانتا ہے اور اللہ اس کے عملوں کو اٹھا کر پھینک دے گا، پھونک کر اڑا دے گا، اور اس کے اعمال کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے کیونکہ اس نے لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ تو میرے دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں کنگال مفلس نہیں ہے، مفلس وہ آدمی ہے جو اخلاق سے کورا ہوتا ہے۔ آج ہم مسلمان اخلاق کے کتنے محتاج ہیں میرے دوستو، آج ساری دنیا مسلمانوں سے اخلاق دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا ہم محمد رسول اللہ کی زندگی نہیں پڑھیں گے اور ان کی زندگی سے اخلاق نہیں لیں گے۔ محمد رسول اللہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا لفظ نہیں کہا جس سے لوگوں کے لیے نقصان ہو جائے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی نہیں دی، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گندی بات نہیں کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہیں، یہود آ رہے ہیں آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے، یہود داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ السلام علیکم کا معنی آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم کا معنی آپ پر بربادی ہو۔ تو یہود داخل ہوتے جا رہے ہیں اور السلام علیکم، السلام علیکم کہتے جا رہے ہیں۔ مائی عائشہ حجرے میں بیٹھی ہے، ایک کو سنتی ہے، دو کو سنتی ہے، تین کو سنتی ہے، چوتھے کو سنتی ہے تو واپس کہتی ہے وعلیکم السلام ولعنت اللہ، تم پر بربادی اور اللہ کی تم پر لعنت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کی طرف پلٹ کر کہتے ہیں کہ تم خاموش رہ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، دیکھتی نہیں کہ میں خاموش ہوں، دیکھتی نہیں کہ میں خاموش ہوں، میں کوئی رپلائی نہیں کر رہا ہوں، میں خاموش ہوں، سب سے کہتا ہوں وعلیکم وعلیکم وعلیکم۔ میں نے وعلیکم کہہ کے بھی وہی کہا جو تم نے کہا، تمہارے الفاظ زیادہ تھے، میں نے مختصر الفاظ میں وہی واپس کیا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے بڑی بڑی ڈیلیگیشنز 9 ہجری میں بہت سارے لوگ آئے، ساری دنیا عمر کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں تو لوگ ملاقات کرنے کے لیے، فلاں قبیلے کا سردار، فلاں آدمی اتنا لشکر لے کر آیا ہے، فلاں کے پاس یہ ہے وہ ہے، بزی شیڈیول ہے، بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں۔ اتنے میں ایک کالی کلوٹی لونڈی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی ہے۔ کالی کلوٹی لونڈی کی کوئی عزت نہیں میرے دوستوں عربی معاشرے، وہ بالکل کالی بکری کی طرح ہے، بکری سے کوئی گفتگو کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ محمد رسول اللہ دیکھیے پلٹ کر اسے گفتگو کرتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کھینچ کر لے کر جاتی ہے اور کھینچ کر لے کر جا کر وہ اپنی ضروریات کہتی ہے۔ اس کی کیا ضروریات ہوگی؟ معمولی ضروریات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے، یہاں تک کہ وہ تھک کر نہیں گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھکے۔ اور صحابہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ جب بھی کسی سلام کرتے تو ہاتھ نہیں لیتے، یہاں تک کہ چھوڑنے والا ہاتھ نہ چھوڑ دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی لوگ مل جاتے ہنس کر مسکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے۔ میرے دوستو، اخلاق یہ محمد رسول اللہ کا مشن ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ساری دنیا کو اخلاق کیا ہے سکھانے کے لیے۔ اور اللہ کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں، آپ سب سے اونچے مرتبے پر فائق ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے دوستو، اچھے اخلاق مسلمانوں سے ساری دنیا دیکھنا چاہتی ہے۔ ہمارا سچا ایمان ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہماری کتاب صحیح ہے، ہمارے رسول صحیح ہے، ہمارا ایمان پکا ہے، لیکن ہمارے اخلاق کچے ہیں، ہمارے اخلاق کچے ہیں۔ ہم نے یہ ایمان کو عمل میں نہیں لایا، ہم نے یہ قرآن حدیث کو عمل میں نہیں لایا، اخلاق کے میدان میں بھیجے ہیں میرے دوستو۔ ساری دنیا آج ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ مسلمانوں اپنے اخلاق دکھاؤ، سب کچھ ہے تمہارے پاس، لیکن اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، کتنی اشد حاجت ہے، کتنی اشد ضرورت ہے کہ ہم ہمارے اخلاق اچھے کر کے ساری دنیا والوں کو دکھائیں کہ ہم ہیں جو حق پر ہیں، ہم ہیں جو ساری دنیا کی امامت کے قابل ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، یہ جو وزیر تھے جن کے تعلق سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں، ان کا نام تھا یحییٰ بن حبیرہ۔ نام کیا ہے؟ یحییٰ بن حبیرہ۔ شاید آپ لوگوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہے نا، یحییٰ بن حبیرہ۔ یہ زبردست وزیر گزرے ہیں جن کے تعلق سے آپ نے سنا اگر ساری دنیا کے وزیروں کو ایک جگہ جمع کیا جائے
تو یہ دو وزیر سب سے پہلے آئیں گے. ایک ہے نظام الملک جن کے تعلق سے انشاءاللہ ہم ایک مجلس منعقد کریں گے, اس میں انشاءاللہ تفصیل سے ان کے تعلق سے گفتگو کریں گے. اور نمبر 2 یہ ہے یحییٰ بن حبیرہ, یحییٰ بن حبیرہ الشیبانی ان کا نام تھا. یہ بغداد کے رہنے والے تھے. بغداد میں ایک ایریا ہے جس کا نام دور, اس ایریا کے یہ رہنے والے تھے. ان کی پیدائش کی 499 ہجری کی ہے اور وفات 560 ہجری کی ہے. 60 پر ایک سال زندہ رہے. یہ بچپن میں بڑے غریب خاندان سے کا تعلق تھا. اس سے پہلے کہ آپ ان کی تفصیل سنیں, لفظ وزیر کے تعلق سے بھی جان لیجیے. میرے دوستو, یہ زمانہ جن کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہ زمانہ خلافت عباسیہ کا زمانہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کے جانے کے بعد ابوبکر آئے, اس کے بعد عمر آئے رضی اللہ عنہ مجمعین, اس کے بعد علی, اس کے بعد عثمان, اس کے بعد علی, اس کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی, راشدہ ختم ہو گئی. اور اس کے بعد آئے بنو امیہ جن کے 12 بادشاہ تھے. ان میں عبد الملک بن مروان اور اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک, تقریباً 12 بادشاہ آئے جو 130 پر 2 ہجری تک حکومت کی. اس کے بعد آئے بنو عباس, عباسی خلافت قائم ہوئی 130 پر 3 ہجری میں. وہاں سے لے کر 560 ہجری تک یہ عباسیہ خلافت رہی, 450 سال تک. اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی, کوئی خلافت قائم نہیں رہی. تقریباً 200-250 سال تک کوئی خلافت نہیں رہی. اس کے بعد آئے عثمانیہ. ان کا پہلا بادشاہ جس کا نام عثمان تھا, عثمان خان, اور ان کا پہلا خلیفہ سلیم الاول جن کی تفصیل آپ نے گزشتہ سال سنی. اور یہ خلافت چلتی رہی 1925 تک یہ خلافت رہی. اس کے بعد پھر یہ خلافت ٹوٹ گئی. تو آج مسلمان تک لگ بھگ 100 سال سے بغیر خلافت کے زندگی گزار رہے ہیں. تو عباسیہ دور کے بعد ایک 200 سال تک خلافت نہیں رہی. مسلمانوں کی طاقت رہی, لیکن یہ طوائف الملکی میں بیٹھے ہوئے تھے. سب کی الگ الگ سلطنت تھی, الگ الگ حکومتیں تھیں. تو میرے دوستو, یہ جو عباسی خلیفہ تھے, ان کے شروع میں ہارون رشید, مامون, امین جیسے بڑے بڑے بادشاہ آئے. لیکن بعد میں ایسے بادشاہ آ گئے جن کی حکومت صرف ان کے پیلس میں ہوتی تھی. ان کی بات ان کے نوکر بھی نہیں مانتے تھے. اور ایسے بھی خلیفہ آئے, انہیں لوگ مانتے تھے. یہ کمرے بن کے ماں کے کہتے کہ دستخط ڈالو, تو خلیفہ مجبوراً دستخط ڈال دیتے. تو ایسے کمزور خلیفے بھی آئے. تو جب خلافت کمزور ہو گئی, سلطنت کا سلسلہ شروع ہوا. کس کا؟ سلطنت کا. 2 سلطنتیں مشہور ہیں. ایک سلطنت بنو بوئی, ایک سلطنت سلجوقیہ. سلطنت بنو بوئی یہ شیعہ تھے. خلیفہ ہوتا, کٹ پتلی ہوتا, وہ اپنی کرسی میں بیٹھتا, حکومت چلاتے, سلطنت چلاتے. حکومت کون چلاتے؟ یہ سلطنت چلانے والے. تو یہ سلطنت جو چلاتے, ان میں سے وزیر ہوا کرتے تھے, اور خلیفے کے بھی بعض وزیر ہوا کرتے تھے. تو خلافت اتنی کمزور ہو گئی کہ خلیفہ کو خبر نہیں کہ کیسے حکومت چلائے. لیکن پبلک انہی کو مانتی ہے, کیونکہ ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. اور یہ لوگ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا, ان کے خاندان کے علاوہ کوئی دوسرا خلیفہ بننے کا مستحق نہیں. تو اتنا کمزور ہونے کے باوجود لوگ اسے خلیفہ مانتے, اگرچہ حکومت چلانے والے کوئی دوسرے ہوتے. تو یہ لوگ آئے جو سلطنت چلاتے تھے, جن کا نام تھا سلجوق, جن کا نام تھا سلجوق. اور انہی کی طرف اشارہ ہے ہمارے علامہ اقبال کا, کہتے ہیں اسی معمورے میں تھے سلجوق بھی, دورانی بھی, اہل چین, چین میں, ایران میں ساسانی بھی. اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی. اسی دنیا میں تھے یہودی بھی اور نصرانی بھی. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے, بات جو بگڑی تھی اسے بنائی کس نے. تو یہاں پر سلجوق کا جو علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے, وہ یہی لوگ ہیں جو خلافت میں اپنی ایک سلطنت قائم کر رکھے تھے. سلطنت سلجوقیہ کے نام سے یہ لوگ مشہور ہیں. اور یہ جو سلجوقیہ ہیں, ان کے مشہور بادشاہ ہیں نور الدین زنکی. نور الدین زنکی وہ سلجوقی تھے, اور یہ لوگ زبردست نڈر سنی تھے. شیعہ سے ان کا زبردست مخالفت ہمیشہ ہوا کرتا تھا, اور ان کے زمانے میں شیعہ کی انہوں نے ادھیڑی بوٹیاں اڑا دی. تو یہ جو سلجوق تھے, ان میں سے یہ وزیر کا تعلق تھا, وزیر بن حبیرہ, ان کا تعلق یہی سلجوقیوں سے تھا. جیسے آپ نے سنا, یہ معمولی خاندان میں پیدا ہوئے, بالکل فقیر تھے, یتیم تھے. اور ایک وزیر بننے کے بعد عام طور پر اپنی مجلسوں میں کہتے تھے کہ لوگوں مجھے وزیر سمجھ کے یہ مت سمجھو کہ میں خاندانی پیسے والا ہوں, میں معمولی ایک ماں کا لڑکا ہوں, مجھے کھانے کے لیے بہت کم ملتا تھا, اور ہمارے یہاں
نہانے کے لیے جو حمام بنائے جاتے تھے وہاں پر نہانے کے لیے جائیں تو پیسے دیں، اور میری حالت یہ ہوتی تھی کہ میں پیسے دے نہیں سکتا اور کئی دن ایسے ہی گزار دینا تھا. تو اتنا غریب تھا، یعنی ان کی غریبی کا وہ عام طور پر ذکر کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد چونکہ بچپن سے علم سے غیر معمولی تعلق تھا، علم سے شغف تھا، لکھنا پڑھنا بہت پسند تھا، اور بہت کم سنی میں قرآن کے حافظ ہو گئے، اور کم سنی میں بہت سارے احادیث کو حفظ کر لیے اور ڈھیر سارا علم آ گیا تھا. اور جب ان کی عمر 15-16 سال کی تھی زبردست ہونہار آدمی بن گئے تھے. تو یہ دور اپنے علاقے کو چھوڑ کر بغداد چلے گئے. بغداد میں وہاں کے بعض لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، لوگوں نے ان کے کمال کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے، کہا کتنا زبردست نوجوان لڑکا. تو یہ زبردست آدمی ملے، انہوں نے خلیفہ سے سفارش کر کے خلیفہ کے پیلس میں کام لے کر دے دیے. شروع میں ایک معمولی رجسٹر مینٹین کرنے والے تھے، اس کے بعد اتنا زبردست کام کیا، اتنے ہونہار تھے کہ خلیفہ خوش ہو کر انہیں خزانے کی کنجیاں دی، کہا کہ تم فائنانس سنبھال لو. تو بہترین انداز سے کئی سال تک فائنانس سنبھالتے رہے. تو ایک دن خلیفہ بلایا، اس وقت خلیفہ تھے جن کا نام تھا المقتفی لامر اللہ. المقتفی لامر اللہ اس وقت کے خلیفہ تھے، یہ تقریباً سمجھے کہ 25ویں خلیفے تھے. بلا کر ابن حبیرہ سے کہا کہ میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میں وزیر بنا دوں. ابن حبیرہ کبھی بھی نہیں سوچے کہ یہ خلافت عباسیہ کے وزیر بنے گی. کتنی بڑی خلافت ہے، عراق ہے نا، آج کا شام ہے نا، آج کا کویت، بحرین، یہ سب خلافت کے ماتحت تھا. تو یہ سب کے وزیر ایک ہی دن میں بنا دیا گیا. اور جب انہیں وزیر بنایا گیا بالکل کم سن کے تھے، کہا جاتا ہے 25-30 سال کے ہوئے، کم سن میں یہ وزیر بن گئے. اور اس کے بعد خلیفہ نے انہیں اتنی عزت دی، اور جب بھی باہر نکلتے ان کے ساتھ ایک عروس، ایک جلسہ نکالتا خلیفہ. اتنے ہونہار آدمی تھے. تو علمی مرتبہ بہت بلند تھا میرے دوستوں ان کا. اور یہ وہ آدمی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ نور الدین زنکی نے صلاح الدین ایوبی کو بنایا، اور صلاح الدین ایوبی وہ ہے جنہوں نے مصر میں اسلامی سلطنت کو واپس کی. صلاح الدین ایوبی وہ ہے جن کے تعلق سے ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں. ایک بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں جنہوں نے فلسطین کو واپس کیا. فلسطین عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، تقریباً 90 سال ان کے ہاتھ میں رہا، اور مسلمانوں کو انہوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹا. اور یہ عیسائیوں کے شکنجوں سے واپس لینے والے بیت المقدس کو یہی صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے زبردست کام کیا. بہت بڑے اللہ والے تھے. انہیں بنانے والے نور الدین زنکی تھے. اور صلاح الدین ایوبی کے ایک والد تھے جن کا نام اسد الدین شیرکو. یہ سب سلجوقی ہیں، یہ پوری ترکی اور سلجوقی ہیں. تو نور الدین زنکی کو بار بار خط لکھ کر صلاح الدین ایوبی کو مصر بھیجنے والے یہی ابن حبیرہ تھے. نور الدین زنکی وہ اپنے علاقے میں حکومت کر رہے تھے، لیکن مصر میں جو شیعہ کی حکومت قائم ہو گئی، فاطمیہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی، جنہوں نے 200 سال تک حکومت کی اور بڑے ہی گندے عقائد انہوں نے عام کیے. فاطمیہ شیعت میں بڑا ہی بدترین فرقہ جنہیں اسماعیلیہ کہتے ہیں، اور ان کے کفر میں یہ رافضہ بھی شک نہیں کرتے، متفق علیہ کافر ہیں لوگ. لیکن 250 سال حکومت کی مصر کے اندر، اور آس پاس کے پورے علاقے ان کے پاس تھے. اور ان کا ایک آخری خلیفہ آیا ان کا، جس کا نام تھا حاکم بامر اللہ. اس کے پاس بہت بڑا گناہ کرنا عبادت کے برابر تھا. آدمی بہت بڑا گناہ کرے گا اتنا ہی بڑا عابد بنے گا. پورے سر پھیرے دماغ خراب لوگ تھے. اور اس کے بعد یہ جو حاکم بامر اللہ تھا، یہ اتنی دماغ خراب کام کیا کہ آخری زمانے میں کہا کہ میں ہی خدا ہوں، اپنے آپ کو بادشاہ خدا کہا. اس کے بعد یہ بڑے ہی بدترین حکومت قائم کیے تھے. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی آئے، انہوں نے مصر سے ان لوگوں کو نکالا. 250 سال کی حکومت کے بعد صلاح الدین ایوبی نے انہیں نکالا. اور صلاح الدین ایوبی کو بھیجنے کے لیے مجبور کرنے والے یہی وزیر ہیں میرے دوستو، ابن حبیرہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ. اتنے زبردست آدمی تھے، ہیں بغداد میں. لیکن مصر میں کیا ہو رہا ہے اور شیعہ کس حد تک سر اٹھا چکے ہیں، اور انہیں نکالنے کے لیے جو پروگرام بنائے، یہ سب کچھ پلان بنا کر دینے والے ابن حبیرہ تھے میرے دوست. اور نور الدین زنکی اور ابن حبیرہ کے درمیان بہترین تعلقات تھے. اور نور الدین زنکی کو کچھ مسئلہ پوچھنا تھا، ابن حبیرہ کو خط لکھتے، اور ابن حبیرہ سے علماء کو منگواتے، اور اپنی بستی کو انہوں نے بنائی. تو دونوں کے درمیان بہترین مراسم تھے. اور ابن حبیرہ میرے دوستوں جیسا آپ نے سنا ایک زبردست وزیر گزرے تھے، ساتھ ساتھ علمی مرتبہ بہت بڑا تھا ان کا. انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام الافصاح، صحیحین بخاری مسلم کی انہوں نے شرح کی، جو کئی والیومز میں.
وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ جسے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے۔ جب یہ حدیث کی شرح کے لیے آئے تو 2 مکمل والیومز لکھے، صرف ایک حدیث کی شرح میں 2 مکمل والیومز لکھے ہیں، 2 موٹے موٹے والیوم، صرف ایک حدیث کی شرح۔ تو یہ وزیر ہے، اور یہ کتاب جو کئی والیومز میں جاتی ہے وزیر بننے کے بعد لکھے ہیں، الافصاح فی معانی الصحاح۔ لیکن افسوس کہ یہ کتاب آج موجود نہیں، یہ کتاب کے صرف 2 والیومز ہیں، بقیہ والیومز ختم ہو گئے، گم ہو گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا ایک حسد کرنے والا تھا، نیک لوگوں کے حسد کرنے والے بہت ہوتے ہیں، ان کا ایک حاسد تھا، ان کے وفات کے بعد ان کی پوری کتابوں کو خریدا اور خرید کر اس میں پانی ڈال دیا، ان کے پورے سرمایے کو اس نے ختم کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے ان کے وفات کے چند سالوں کے بعد تاتاری حملہ کیے بغداد میں، اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیے، پورے بستی کو انہوں نے اجاڑ دیا اور سب قسم کے تخریبی کام کیے۔ تو اس وقت ان کی کتابوں کو بھی ان لوگوں نے ضائع کر دی۔ تو ان کی کتاب الافصاح کافی مشہور کتاب ہے۔ ایک عربی گرامر میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب لکھ کر اپنے شاگرد کو دیے جن کا نام تھا ابن الخشاب۔ انہوں نے کتاب لے کر اس کے 4 والیومز میں اس کی شرح کی۔ وزیر ہے، بزی آدمی ہے، اس کے باوجود ایک ایسی کتاب لکھتے ہیں جس کی شرح انہی کے زمانے میں کی جا رہی ہے جو 4 والیومز میں، اور اللہ نے زبردست علم دیا تھا، فقہ میں، سیرت میں، گرامر میں، ہر فن ماہر تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے وزیر تھے اور بہت بڑے زاہد تھے، عبادت گزار تھے۔ انہوں نے کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑی، جہاد کے میدان میں ہوتے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی، اور نماز کی ایسی پابندی کرتے کہ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ان کے مجلس میں ایک صاحب آئے تو ابن حمیرہ نے اپنے پیے کو بلا کر کہا کہ اسے 20 دینار دے دو، کہو کہ واپس نہ آئے میرے پاس۔ تو 20 دینار دے دیے، اس صاحب کو بھیج دی۔ لیکن چند دنوں کے بعد پھر یہ صاحب آگے، پھر 20 دینار دینے کے بعد کہا گیا کہ واپس نہ آئے، لیکن پھر وہ صاحب آگے تیسری مرتبہ۔ تو ابن حمیرہ نے کہا کہ کیوں واپس بار بار آ رہا ہے یہ آدمی، اسے کہیں کہ نہ آئے۔ پھر پیسے دے کر ان کے جو لوگ تھے تعجب میں پڑ گئے، بولے کہ بار بار آدمی آ رہا ہے اور پیسے دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ واپس مت آ، کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے قریے میں خون ہو گیا، تو پولیس آئی، قریے میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو اٹھا کر لے کر چلے گئے، مجھے بھی پولیس نے اٹھا لیا۔ اور جب راستے میں جا رہا تھا تو یہ صاحب تھا، اس وقت پولیس میں تھا، تو اس نے مجھے خوب مارا اور بغیر ضرورت کے مارتا رہا مجھے، ہے نا، اس نے مجھے مارا، تکلیف دی، میں اسے سمجھے کہ معاف کرتا ہوں، لیکن اس نے مجھے نماز پڑھنے نہیں چھوڑی۔ جب نماز کا وقت آیا تو اس نے مجھے وضو کرنے نہیں دیا، اور میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو خلل پیدا کرتا، مجھے مارتا۔ اس نے راستے بھر مجھے نماز پڑھنے نہیں دی۔ وہ ایک جرم ہے جو اسے معاف نہیں کر سکتا۔ بقیہ اسے مارا، خود بہایا، معاف کرتا ہوں۔ بعض لوگوں کو معاف کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، اور ہمارا رب بھی معاف کرنا بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنا پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع میں مکہ میں داخل ہوئے، پورے دشمن ہیں، پورے مادرزا دشمن ہیں، نرے دشمن ہیں۔ کون ہیں جنہوں نے نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے، اور دوسرے بڑے بڑے دشمن ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام اعلان کرتے ہیں کہ سب کو معافی ہے، معاف، چلو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، جو بھی اپنے اپنے گھر میں داخل ہو گیا سب کو معاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنا پسند کرتے تھے۔ اور ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام المأمون، وہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو انتقام لینے میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ مجھے معاف کرنے میں آتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے ظالم کو اس نے معاف کیا۔ تو میرے دوستو، معافی کرنے میں مزہ بہت زیادہ ہے، اور معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ما نقص صدقۃ من مال شیء، صدقہ آپ کے مال میں سے کوئی خامی پیدا نہیں کرتا۔ جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اللہ اس بندے کی عزت میں اضافہ کرتے رہتا ہے جو معاف کرتے رہتا ہے، معاف کرتے رہتا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو انہیں معاف کرتا ہے۔ میرے دوستو، غلطیوں کو معاف کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے، اور بہترین اخلاق میں یہ شامل ہے۔ میرے دوستو، بہترین اخلاق میں یہ چیز شامل ہے۔ تو ابن حمیرہ معاف کرتے تھے، کہا کہ میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن اسے نماز سے روکا، اس لیے میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی کس حد تک ان کے اندر پابندی تھی۔ تو میرے دوستو، یہ جو جب وزیر بنے تو آس پاس بغداد کے بھائی ایک ہنڈا قسم کا آدمی تھا، جس کے پاس بہت سارے لوگ جمع ہو گئے،
اور کافی طاقت اس کے پاس تھی. اس کا نام تھا مسعود، سلجوقی تھا وہ بھی. تو وہ بار بار خلافت کو ڈسٹرب کر رہا تھا. کئی مرتبہ اس نے حملے کیے. تو ایک مرتبہ خلیفہ نے کہا کہ اب ہم کو لڑنا ہے اس سے، ورنہ ہمارے بستے کو یہ اجاڑ دے گا. تو ابن حبیرہ نے کہا کہ مجھے مہلت دے، میں سوچ کر رائے دیتا ہوں. گئے، بہت سوچے، واپس آ کر خلیفہ سے کہا کہ ہماری طاقت نہیں کہ ہم باہر نکلیں اور اس سے لڑیں، ہم ختم کر دیے جائیں. لیکن ایک میرے پاس سولوشن ہے. یہ آدمی گنڈا قسم کا آدمی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض گنڈے تھے، جیسے بنو عقل، بنو ذکوان، بعض قبائل کے لوگ تھے. وہ آئے مدینہ میں، مسلمان ہوئے، اور انہیں پیٹ میں پھوڑے آ گئے، پیٹ ان کے بڑے ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے کے باہر بھیج دو، وہاں جا کر اونٹ کا پیشاب اور دودھ پئیں گے تو شفا ہو جائے گی. تو باہر گئے تو پی رہے تھے. تو ان کے ساتھ جو صحابی دیکھ بھال کر رہے تھے، انہیں ان لوگوں نے بڑے بدترین انداز سے قتل کیا. ان کے آنکھوں میں سلاخیں ڈال کر انہیں قتل کر دی. اس کے بعد ڈھیر سارے جانور لے کر بھاگ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماجرے سے بہت ٹھیس پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبیلے والوں پر ایک مہینے تک بددعا بھیجی. ایک مہینے تک قنوت پڑھتے رہے اور اس قبیلے والوں پر بددعا بھیجتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن حبیرہ نے کہا کہ میں یہی فارمولہ اپناتا ہوں، یہ بھی گنڈا ہے تو اس کے خلاف میں یہی فارمولہ اپناتا ہوں، ایک مہینے تک اس پر بددعا بھیجیں گے. یہ کہہ کر تہجد میں اٹھتے اور روز بددعا بھیجتے، روز بددعا بھیجتے. اور دیکھیے کہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومنین کی مدافعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کا ڈیفینڈ کرتا ہے. تو میرے دوست ہوا یہ، ابن حبیرہ کہتے ہیں کہ صرف ایک مہینہ، ٹھیک ایک مہینے برابر، ایک دن آگے ایک دن پیچھے، برابر ایک مہینہ ہوا تو یہ مر گیا. میں نے بددعا بھیجی تو یہ مر گیا. تو یہ جو بہت بڑی مصیبت تھی وہ مصیبت میرے دوستوں ٹل گئی. اسی طریقے سے میرے دوستوں یہ اہل علم کو قریب کرتے تھے، اپنے مجلس میں اہل علم کو بٹھاتے تھے. ہر روز عصر کے بعد ان کے مجلس میں حدیث پڑھائی جاتی تھی، مجلس میں حدیث پڑھی جاتی تھی، اور بڑے وقار عزت والے ان کے اندر گفتگو کرنے کا بہترین انداز تھا، اور اس کے بعد روک تھا، اور مجلس میں بڑے ادب سے بیٹھتے. ایک مرتبہ جب مجلس میں بیٹھ کر حدیث سن رہے تھے تو پیچھے سے عورتوں کے جگہ سے چیخ پکار سنائی دینے لگی. لوگ چیخ رہے ہیں، عورتیں چیخ رہی ہیں، رو رہی ہیں، اور یہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں. جب آواز بہت زیادہ ہو گئی، اٹھ کر گئے، جا کر ان لوگوں سے کچھ کہا. وہ لوگ خاموش ہو گئے، واپس آ کر مجلس میں بیٹھ گئے. تو مجلس والوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو ابن حبیرہ نے کہا کہ یہ مجلس حدیث کی ہے، تو اس مجلس میں ہم دوسری باتیں نہیں کریں گے، مجلس ختم ہو جانے دو، میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا. تو مجلس ختم ہوئی تو لوگوں نے مغرب پڑھی تو پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو ابن حبیرہ نے کہا کہ یہ اصل میرے گھر والے تھے، ایک میرا بچہ وفات پا گیا، میرا بچہ وفات پا گیا تھا. اس کی وفات پر میرے گھر والے چیخ کر رونے لگے. میں ہرگز نہیں اٹھتا، لیکن ان لوگوں نے رو کر سنت کی مخالفت کی. سنت میں یہ ہے کہ جب وفات پا جائے تو چیخے نہ، چلائے نہ، پیٹے نہ، یہ سنت کے خلاف ہے. تو یہ منکر جب مجھے سنائی دی تو میں اٹھ کر گیا تو روکنے کے لیے. اگر مجھے یہ لوگ ان کی آواز نہیں سنائی دیتی تو ہرگز نہیں اٹھتا مجلس سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عزت، مجلس کی عزت اور برائی سے روکنے کا مادہ. ان کے استاد تھے جن کا نام تھا محمد بن یحییٰ الزبیدی. یہ اور ان کے استاد دونوں بغداد کے مارکیٹ میں چلے جاتے، اور ان کے استاد گھوڑے میں بیٹھتے، یہ اپنے استاد کے لگام کو تھام لیتے اور مارکیٹ میں داخل ہو کر مارکیٹ میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یحیی و یمیت وبیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ مارکیٹ میں داخل ہونے کی دعا ہے، مارکیٹ میں داخل ہونے کی دعا. تو یہ دعا آواز سے پڑھتے تو مارکیٹ کے بیچ میں ان کے استاد واز شروع کر دیتے، لوگوں کو ڈراتے، اور یہی کام ہوتا ہے. اور دھڑلے سے جاتے ایسے علاقے پر جہاں برائیاں ہوتی، ایسے علاقے پر جہاں شراب پی جاتی، ایسے علاقے پر جہاں بدکاری ہوتی، اور یہ استاد شاکر چلے جاتے وہاں پر ٹھہر کر بہت دیر تک واز سناتے. تو یہ استاد سے کافی متاثر تھے، یہ استاد کی جو ہے تعلیم سے کافی متاثر تھے. تو یہ برائی سے روکنا ان کے اندر آ گیا تھا. جہاں کہیں بھی جاتے برائی سے روکتے. اپنی وزارت اپنے کام سے نکلتے، دیکھتے کہ مارکیٹ میں کوئی غلطی ہوتی، اپنا کام چھوڑ کر اسے غلطی کو روکنے کے لیے لگ جاتے. تو بڑے عجیب و غریب غیر معمولیات بھی تھے میرے دوست. ایسے لوگ پوری تاریخ میں کم دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ ایک مرتبہ ان کی مجلس جمع ہوئی تو مجلس میں پورے بڑے علماء تھے، ساری دنیا سے انہوں نے علماء منائے.
منگوائے اور اپنی مجلس کو بھرا۔ تو ایک بہترین واقعہ پیش آیا۔ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے ان کے مجلس میں، جن کا نام تھا ابو محمد العشیری۔ ہمارے ابن حبیرہ نے ایک مسئلہ پیش کیا، کہا کہ یہ مسئلہ صرف امام احمد بن حنبل نے کہا ہے، کسی دوسرے عالم نے نہیں کہا۔ تو سب خاموش رہے اور ابن حبیرہ کے علم سے سب معترف تھے، ان کا علم جانتے تھے۔ تو یہ جو صاحب تھے ابو محمد العشیری، کہا کہ نہیں امام مالک نے بھی کہا ہے، امام مالک کے شاگرد نے بھی یہ کہا ہے۔ تو ابن حبیرہ نے کہا کہ نہیں، صرف امام احمد بن حنبل نے کہا۔ گفتگو شروع ہو گئی اور اس کے بعد ڈھیر سارے کتابیں لا کر سب کھول کے پڑھنے لگے۔ تو بآخر معلوم ہوا کہ ابن حبیرہ کی بات ہی صحیح ہے، لیکن وہ جو عالم تھے انہیں خاموش نہیں رہتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، کہا کہ پوری کتابیں چیک کر لیے، پورے علماء سب کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تم کہتے ہیں کہ ہے۔ وہ اپنی بات میں اڑے رہے۔ تو ابن حبیرہ کو عام طور پر غصہ نہیں آتا، اس وقت غصہ آ گیا، کہا کہ تم گدھے ہو، کہا کہ تم گدھے ہو، اتنے لوگ کہتے ہیں، کتابیں ہم نے چیک کر لی، پھر بھی تم اپنی بات پر اڑے ہو۔ یہ کہہ کے مجلس ختم ہو گئی۔ یہ علمی مجلس تھی جس میں ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہوتے تھے، اور دوسرا ہفتہ آیا تو مجلس جمع ہوئی۔ تو ابن حبیرہ مجلس میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر سب سے پہلے کہا کہ میرے بھائی ابو محمد العشیری سے میں التماس یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میں نے جو ان سے کہا کہ تم گدھے ہو، مجھے واپس کہہ دیں، سب کے سامنے یہ کہہ دے کہ تم گدھے ہو، یہ میں ان سے واپس سننا چاہتا ہوں، کیونکہ اگرچہ کہ میرے پاس حق تھا لیکن یہ جملہ مجھے ایک ہفتہ پریشان کرتا رہا، ایک ہفتہ ٹھیک سے مجھے نیند نہیں آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی واپس مجھے گالی دے دے، دنیا میں معاملہ ختم ہو جائے، قیامت کے دن ایک لفظ دے کے مجھے نہ پکڑ لے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اب مجلس میں کہہ دے۔ وہ صاحب ابو محمد ان کے شاگرد تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے کہا کہ شیخ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب مجلس میں رونے لگے، کیونکہ وزیر ہے، خلیفہ ہے، اور وہ ایسا سلوک کہتے ہیں کہ مجھے گدھا کہہ دو مسئلہ ختم۔ تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں ملتی نہیں دیکھنے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ واپس مجھے گدھا کہہ دو، معاملہ ختم، خلاص ادھر ہی سے ہم رواں دواں کر دیں گے۔ لیکن ابو محمد تعجب میں پڑے، کہا کہ نہیں شیخ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، کہا کہ نہیں، تو مجھے جب تک گدھا نہیں کہتے مجلس ختم نہیں ہو۔ اور اس کے بعد لوگوں نے ریکمنڈ کیا، کہا کہ نہیں شیخ چھوڑ دیجئے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو گیا ہے تو کوئی دوسرا بدلہ دے دیا جائے۔ ابو محمد کے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی ہے، گالی دے دی گئی ہے، اور وہ واپس گالی دینا نہیں چاہتے، تو ان کے ساتھ کوئی انصافی ہو جائے، کوئی چیز انہیں دے دی جائے، کوئی چیز بطور دیا دے دی جائے۔ تو ابن حبیرہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کی حاجت کیا ہے بتائیں۔ تو ابو محمد شروع میں بتانا نہیں چاہتے تھے، آخرکار بتا دیے کہ مجھے 100 دینار قرض ہے۔ تو فوراً حکم دیے کہ ان 100 دینار دے دیا جائے، اور ایک 100 دینار دے، کیونکہ اس نے میری مدد کی ہے، 200 دینار انہیں دے دیا جائے۔ بڑی قیمتی رقم ہے میرے دوست، اور یہ دے کر اس مجلس کو تھماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے عمدہ تھے میرے دوست، زبردست اخلاق والے، اور اتنے اللہ والے کہ قرآن کے آیت کی تفسیر آپ جا کے پڑھیے، ہر قسم کے کسی بھی قسم کی آیت آئی اس کی زبردست تفسیر سنائے، حالانکہ ان کی تفسیر موجود نہیں ہے، اور ان کے جو شاگردوں نے سنا انہوں نے لکھا ہے کہ زبردست قرآن کے ماہر تھے، زبردست حدیث کے ماہر تھے، اور انتہائی انصاف پسند تھے، اور بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لیتے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کا بیٹا جس کا نام مستنجد تھا، اس نے اپنے والد سے جھگڑا کر کے کچھ مسئلہ ان سے پوچھنا چاہتا تھا، خط لکھ کر بھیجا۔ خط لے کر دیکھے کہ بادشاہ کے بیٹے کے پاس ہے، اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ خط لے کر جاؤ، واپس میں دے دو، اور کہو کہ اگر اس خط میں بادشاہ کے خلاف کچھ ہے، خلیفے کے خلاف کچھ ہے تو میں نہیں کرنا چاہتا، اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو آپ خط کھول کر بھیجیں، آپ خط کھول کر بھیجیں، خط بند کر کے مت بھیجیں۔ تو اس ڈھنگ سے بادشاہ کا جو بیٹا تھا، اصل میں وہ چاہتا تھا کہ کچھ معاملہ کرے، لیکن ابن حبیرہ نے مسئلے کو رواں دوا کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وہ بادشاہ بن گیا، تو اسے مسئلہ یاد تھا، اس نے ابن حبیرہ کو بلایا، مجلس میں بلا کر کہا کہ آپ نے میری مانگ کو رد کیا ہے، معلوم ہے کہ آپ کو کیا سزا ملے گی؟ تو ابن حبیرہ نے کہا، مجلس میں داخل ہونے سے پہلے لوگوں سے وصیت کر دی کہ معلوم نہیں کہ واپس آؤں گا نہیں آؤں۔ سب وصیت کر کے مجلس میں گئے، اور مجلس میں جانے کے بعد کہا خلیفہ سے کہ دیکھیے آپ نے جو خط لکھا تھا مجھے معلوم ہے کہ اس میں کچھ دال میں کالا ہے، مجھے محسوس ہو گیا، اس لیے میں نے اسے کھولا نہیں، اور اگر آپ نے جو کہا اس پر میں عمل کرتا تو تمہارے والد کو نقصان ہوتا، یہ خلافت کو نقصان ہوتا، لوگوں کو نقصان ہوتا، تو بتائیے آپ میں کروں کیا؟
تو یہ جو بادشاہ غصے میں تھا، ان کا اس انداز سے ریپلائی دیکھ کر متاثر ہو گیا اور بہت خوش ہو گیا. کہا کہ آپ مجھے چاہیے، آپ میرے وزیر رہیں گے. تو ابن حبیرہ نے کہا کہ میں کب تک وزیر رہوں گا؟ کہا کہ مرتے دم تک آپ ہی وزیر رہیں گے، مرتے دم تک آپ ہی وزیر رہیں گے. تقریباً 35 سال تک وزیر رہے اور زبردست وزارت کی میرے دوست. اسی طریقے سے یہ بھی واقعات ان کے کرامات بھی ہیں. سبحان اللہ، ایسا نیک آدمی ضرور اس سے کرامات صادر ہوتے ہیں. جو آدمی یہ مرتبے پہنچ جائے اسے ضرور کرامات صادر ہوتے ہیں. کرامات میرے دوستوں یہ اللہ دکھاتا ہے، ولی نہیں دکھاتا. ارے دیکھو جی دکھا دو، یہ ولی نہیں کرتا ایسا. ولی سے کرامات صادر ہوتے ہیں، ولی کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے. اور کرامات کا معنی ضروری ہے. صحابہ نے کرامات دکھائے ہے نا. ایک صحابی تھے جن کا نام اسید بن حضیر، یہ جب بھی قرآن پڑھتے آسمان سے فرشتے اترتے، فرشتے چراغوں کے ڈھنگ میں اترتے. اور یہ جب بھی قرآن پڑھتے ان کا گھوڑا بھدکتا. ایک مرتبہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں میرا گھوڑا بھدکتا ہے اور آسمان میں میں چراغ دیکھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن حضیر سے کہا کہ یہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت و احترام ہے. تو جب بھی قرآن پڑھتا ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ فرشتوں کو یہ گھوڑے دیکھ کر بھدکتے ہیں. تو جو نیک صالح ہوتے ہیں ان سے کرامات صادر ہوتے ہیں. کرامات دکھاتے نہیں، کرامات صادر ہوتے ہیں. انہیں خود خبر نہیں ہوتی، انہیں خود نہیں معلوم ہوتا کہ ان سے یہ ہو گیا. جو لوگ مومن ہوتے ہیں ان سے کرامات صادر ہوتے ہیں، اس کی خبر ان کو خود نہیں ہوتی. تو ابن حبیرہ کے تعلق سے آتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی بیٹھ کر درود پڑھتا ہوں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے بغل میں کوئی سفید کپڑا پہن کر وہ میری صلوات کو لکھ رہا ہوتا. میں پلٹ کر دیکھتا ہوں گھر میں. اور لوگوں نے ان کے کرامات میں شمار کیا. اور اس کے بعد بستی میں جب بھی لیلۃ القدر کا مسئلہ آتا انہیں خواب میں معلوم ہو جاتا کہ اس دن لیلۃ القدر ہے، عام طور پر ہوتا. اور لوگوں سے کہتے تھے کہ میں نے فلاں رات کو دیکھا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. اور لوگ آثار سے پہچان لیتے تھے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات تھی. اور میرے دوست ابن حبیرہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آخری زمانے میں یہ کہتے تھے کہ اے کاش میں منصب نہیں لیتا، اے کاش یہ آفیشیل پوسٹ میں نہیں ہوتا، اے کاش میں معمولی انسان ہوتا. کیونکہ ذمہ داری تھی، لوگوں کی ذمہ داری لیں اور لوگوں کی ذمہ داری حاصل کرنے کے بعد اسے ادا کریں. میرے دوستوں یہ معمولی چیز نہیں تھی، بڑے بڑے لوگ اس سے ڈرتے تھے. اور ابن حبیرہ آخری زمانے میں یہ عام طور پر کہتے تھے کہ اے کاش میں اسے نہیں لیتا، اے کاش میں اسے نہیں لیتا. اور آخری زمانے میں ان کی خواہش تھی کہ یہ شہید ہو کر وفات پائے. عام طور پر دعا کرتے اے اللہ مجھے شہادت دے، اے اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ دے. تو ایک مرتبہ ہوا ہے 560 ہجری کا واقعہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ بیمار پڑے تو انہیں طے آیا. تو ڈاکٹر آ کر انہیں ایک قسم کی دوا پلائی. اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر تھا اسے کسی نے بھیجا تھا، کسی کا آدمی تھا اور اس نے زہر پلا دیا تھا. تو یہ زہر پینے کے بعد دوسرے دن فجر کے وقت سجدے میں وفات پاتے ہیں. حالت سجدے میں ہوتے ہیں. میرے دوستو یہ تاریخ عظیم آدمی وفات پا جاتا ہے. 560 ہجری کا واقعہ ہے. تو اس طریقے سے ابن حبیرہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اور ان کے علمی بہت سارے کارنامے ہیں. میں اگر اس مجلس میں بتاؤں تو آپ لوگ پورے ضرور سو جائیں گے. اس لیے میں علمی کارناموں کو چھوڑ کر صرف مختصر جو اہم واقعات ہیں، عام واقعات ہیں، میں نے آپ کو بتایا. بس اسے اپنے بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. یہ ابن حبیرہ کے اخلاق ہمارے اندر آئیں اور اللہ تعالی ہمارے اندر بہترین اخلاق کا نمودار کروائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.